السلام علیکم ناظرین، آج کے دردناک واقعے کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام صاحب کی بیٹی آخر ایسا کون سا گناہ کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے اس پر اتنا دردناک عذاب آیا، جس کی لاش کو دیکھ کر گاؤں والے توبہ استغفار کرنے لگے۔ لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس واقعے کو سننے سے ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں کی زندگی بدل جائے۔ مراد صاحب کی بیٹیاں سارا دن ٹی وی دیکھتی رہتیں۔ جب وہ منع کرتے تو بیوی بیچ میں آ جاتی، کہتی بچیاں ہیں، انہیں آزادی سے جینے دے، آپ کیا ہر وقت روک ٹوک کرتے ہیں۔ مراد صاحب کو بیوی اور بیٹیوں کی بات پر افسوس ہوتا، ان کے دل میں خدا کا خوف تھا۔ پھر ایک دن ان کی بیٹی ٹی وی دیکھتے ہوئے بڑے بیہودہ قسم کا رقص کرنے لگی تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ لگا دیا تو بیوی نے انہیں غصے سے برا بھلا کہا تو مراد صاحب گھر سے نکل کر مسجد میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بچہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور اس نے مراد صاحب کو کچھ بتایا، اور وہ کیا بتایا آگے ہم جانیں گے۔ گرمیوں کی شام تھی، عصر کے بعد بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے اب بھی سورج سر پر چڑھا ہوا ہے۔ گرمی ایسی تھی کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایسے میں بوڑھے مراد صاحب کے لیے نوکری کرنا بہت مشکل تھا۔ 55 سال کی عمر میں وہ بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے تھے، لیکن گھر گرہستی چلانے کے لیے انہیں نوکری کرنی پڑتی تھی۔ پھر 3 جوان بیٹیوں کا ساتھ تھا جن کے رشتوں کے لیے وہ بہت پریشان تھے۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ ان کی بیٹیوں کے لیے کوئی اچھا رشتہ آتا ہی نہیں تھا، اور جو رشتے آتے وہ اس قابل نہ ہوتے کہ ان کے ساتھ وہ اپنی بیٹیوں کو رخصت کر دیتے۔ 1-2 اچھے رشتے آئے بھی تھے، لیکن ان کی بیٹیاں ان کو ٹھکرا دیتی۔ ان کی بیٹیاں جوان ہی نہیں بلکہ بڑی بے حیا اور مغرور تھی۔ وہ اپنے باپ کے منہ پر بھی صاف صاف جواب دینے سے بھی باز نہ آتی۔ آج بھی مراد صاحب دفتر سے لوٹتے وقت کافی پریشان تھے۔ ان کے دفتر میں ان کے ایک دوست نے ان کو اپنی بیٹی کا کارڈ دیا تو ان کے دماغ میں یہی سوچ چل رہی تھی کہ ان کی زندگی میں یہ دن کب آئے گا کہ میں بھی اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کروں گا، کیونکہ ان کا بیٹا تو تھا نہیں۔ اب تک وہ ایک بیٹی کو بھی رخصت نہیں کر پائے تھے۔ جتنا بھی کماتے ان کی بیوی سب کا سب خرچوں میں اڑا دیتی تھی۔ نہ ہی اچھے رشتے آ رہے تھے اور نہ ہی ان کی بیٹیوں کو رخصت کرنے کے لیے بیوی نے کچھ جمع پونجی کی تھی۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھی۔ وہ مستقبل کو لے کر بہت ہی فکر مند تھے۔ وہ بوڑھے آدمی اس فکر میں مبتلا تھے کہ اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے تو بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹیاں کسی قابل ہیں نہیں، تو انہوں نے پڑھائی تو کی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی ہنر سیکھا تھا۔ بس سارا وقت یا تو اپنی ماں کے ساتھ بازار کے چکر کاٹتی رہتی یا پھر ٹی وی کے آگے بیٹھی رہتی۔ مراد صاحب نے سوچا تھا کہ وہ اپنی بڑی بہن سے بات کریں گے اور اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ ان کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیں گے۔ کم سے کم وہ بڑی بیٹی کے فرض سے تو سبق دوش ہو جائیں گے۔ انہی سب سوچوں کے درمیان وہ اپنے گھر پہنچے تو ٹی وی کی تیز آواز نے ان کا استقبال کیا۔ مراد صاحب کو ٹی وی سے سخت نفرت تھی، لیکن بیٹیوں کے آگے وہ خاموش ہو جاتے۔ اب بھی مراد صاحب نے زور سے سلام کیا، لیکن ان کی بیٹیاں ٹی وی میں اس قدر مشغول تھیں کہ انہیں باپ کے سلام کی آواز بھی نہیں سنائی دی۔ گھر کا حال بہت ہی برا تھا، ہر چیز بے ترتیب پڑی ہوئی تھی اور بیٹیاں بس ٹی وی پر نظر جمائے بیٹھی تھیں۔ مراد صاحب نے ایک نظر پورے گھر پر ڈالی اور انہیں دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ 3 جوان بیٹیاں کے ہوتے ہوئے بھی گھر کی کس قدر کباڑ خانے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ وہ تھک ہار کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ کسی نے ان سے پانی تک نہ پوچھا۔ ان کا سارا وجود پسینے میں سرابور ہو گیا۔ چند پیسے بچانے کی خاطر وہ بہت دور سے پیدل چلتے ہوئے گھر آئے۔ کچھ دیر بعد وہ پانی پی کر سانس لینے کے لیے کمرے میں چلے گئے۔ ان کی بیوی اپنے موبائل میں مصروف تھی۔ مراد صاحب نے بیوی کو سلام کیا تو بغیر ان کا چہرہ دیکھے بیوی نے سلام کا جواب دیا۔ وہ فون میں ہی مصروف رہتی تھی۔ مراد صاحب اس ماحول سے تنگ آ چکے تھے۔ نہ بیٹیوں کو کسی بات کا ہوش تھا اور نہ ہی بیوی کو۔ مراد صاحب بستر پر لیٹ گئے اور باہر سے آتی ہوئی آوازوں کو نظر انداز کرنے لگے، حالانکہ یہ آوازیں انہیں بہت تکلیف پہنچا رہی تھیں۔ مراد صاحب ایک نیک آدمی تھے، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے
اور مسجد میں جب امام صاحب نہیں ہوتے تو ان کی غیر موجودگی میں نماز بھی پڑھا دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اسی طرح کی چیزیں پسند نہیں کرتے تھے۔ کچھ دیر بعد مغرب کی اذان سنائی دیتی ہے تو مراد صاحب نے بیٹیوں کو آواز دی اور کہنے لگے ٹی وی کی آواز کم کر دو، لیکن ان کی بیٹیاں نہ جانے کون سا ڈرامہ دیکھ رہی تھی اور انہوں نے اپنے باپ کی ذرا بھی نہ سنی اور ٹی وی کی آواز نہ کم کی۔ مراد صاحب غصے سے اٹھ کر کمرے میں گئے اور ریموٹ اٹھا کر جیسے ہی انہوں نے ٹی وی کی آواز بند کی تو ان کی چھوٹی بیٹی بدتمیزی سے کہنے لگی ابا کیا مسئلہ ہے، اتنا اچھا سین چل رہا تھا، سب خراب کر دیا۔ چنانچہ مراد صاحب نے نرمی سے کہا بیٹی اذان کا احترام کرو، اذانیں ہو رہی ہیں، لیکن ان کی بیٹی اپنی باپ سے ریموٹ چھین چکی تھی اور اس طرح سے اس نے اپنے باپ کو نظر انداز کیا جیسے وہ موجود ہی نہ ہو۔ اس کی یہ حرکت مراد صاحب کو بہت بری لگی، لیکن وہ جوان بیٹیوں کے ساتھ زیادہ سختی نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے وہ کمرے میں آئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کچھ تو دھیان دیا کرو، سارا وقت ہماری بیٹیاں ٹی وی میں لگی رہتی ہیں، کم سے کم اذانوں کا تو احترام کرو۔ مراد صاحب کی بیوی نے فون سے نظر ہٹا کر ایک نظر ان پر ڈالی اور کہنے لگی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، آپ مسجد جائیں، ہر وقت گھر میں شور شرابہ نہ کیا کریں۔ بجائے بیٹیوں کو سمجھانے کے ان کی بیوی نے انہیں گھر سے جانے کا کہہ دیا۔ چنانچہ مراد صاحب نے ایک افسوس بھری نظر بیوی پر ڈالی اور ٹوپی اٹھا کر نماز کے لیے گھر سے نکل گئے۔ نماز کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھائے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ انہیں واقعی اس بات کی پریشانی تھی کہ ان کے جانے کے بعد ان کے گھر کا کیا حال ہوگا۔ اس کی بیٹیوں کا مستقبل اسے تاریک نظر آ رہا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنی بڑی بہن کے گھر چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے بہن کے آگے فریاد کی کہ ان کی بڑی بہن ان کی بڑی بیٹی کا رشتہ لے لے، لیکن بڑی بہن نے صاف کہہ دیا انہیں ایسی بہو نہیں چاہیے جسے نماز کا پتہ نہ ہو اور نہ ہی دین کا۔ اور بڑی بہن نے صاف صاف کہہ دیا آپ کی بیٹی پڑھی لکھی نہیں ہے اور نہ ہی اسے گھر کا کام سنبھالنا آتا ہے اور نہ وہ دیندار ہے، میں ایسی لڑکی کو کیسے اپنے گھر کی بہو بنا سکتی ہوں؟ مجھے اپنے گھر کا سکون برباد نہیں کرنا۔ ویسے تو ان کی بڑی بہن بہت اچھی تھی، لیکن اس کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی، اس لیے مراد صاحب خاموش ہو گئے اور پھر گھر واپس لوٹ آئے۔ رات کے 11 بجے وہ سونے کے لیے لیٹے، تب بھی گھر میں ٹی وی کی آوازیں پورے زور سے گونج رہی تھیں اور پھر اس رات 1 بجے تک وہ کچی پکی نیند میں کروٹیں بدلتے رہے، لیکن ٹی وی کی آواز کم نہ ہوئی۔ ان کی بیٹیاں ساری ساری رات جاگتی اور آدھا آدھا دن سوتی رہتی، اور یہی وہ بات تھی شاید جن کی وجہ سے کوئی بھی مراد صاحب کی بیٹیوں کا رشتہ لے کر انہیں نہیں آتا۔ چنانچہ اگلی صبح مراد صاحب کی آنکھ کھلی تو انہیں شاید بخار تھا۔ مجبوراً انہوں نے دفتر سے چھٹی کر لی۔ آدھا دن تک گھر میں سناٹا رہا کیونکہ ان کی بیٹیاں سو رہی تھیں، لیکن جب وہ ظہر کی نماز کے بعد بھی نہ اٹھیں تب انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تمہاری کوئی بھی بیٹی ابھی تک نہیں اٹھی، تم بیٹیوں کو تمیز کیوں نہیں سکھاتی؟ ساری ساری رات جاگتی ہے اور آدھا آدھا دن سوتی رہتی ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور اپنی بیٹیوں کے لیے تم نے بھی کوئی جمع پونجی اکٹھا نہیں کی کہ ہماری بیٹیوں کا کیا بنے گا؟ چنانچہ مراد صاحب کی بیوی نے ایک نظر ان پر ڈالی اور کہنے لگی کہ ہماری بچیاں ہم پر بوجھ نہیں ہیں، اور آج کل کے دور میں تو ہر گھر میں ایسا ہی روٹین ہے، آپ پتہ نہیں کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا شور مچانے لگ گئے ہیں، جا کر آرام کریں، آپ کو میں کمرے میں کھانا دے دوں گی، آپ گھر میں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچیوں کے پیچھے ہی پڑ جائیں، انہیں آزادی سے ان کی زندگی جینے دیں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ سب باتیں آپ کو آپ کی بڑی بہن نے سکھائی ہیں، کل آپ ان کے گھر گئے تھے نا، اب آ کر تم نے ہمیں ہی سنانا شروع کر دیا۔ ان کی اپنی بیٹیاں کیا کرتی پھرتی ہیں ان کو اس بات کی تو فکر نہیں ہے، میری بیٹیوں کو برا بلا کہتی ہیں۔ ان کی بیوی نے الٹا انہیں ہی برا کہہ دیا اور پھر وہ خاموش ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے زیادہ کچھ کہیں گے تو گھر میں جھگڑا ہوگا۔ شروع میں وہ بیوی سے بہت روک ٹوک لگایا کرتے تھے، اسے صحیح غلط سمجھایا کرتے تھے، اسی وجہ سے بار بار ان کی بیوی ماں کے گھر جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ بیٹیاں پیدا ہوئیں تو مراد صاحب کی اماں نے سمجھایا
کہ اس طرح بار بار بیوی کا گھر چھوڑ کر جانا ٹھیک نہیں، بیٹیوں پر برا اثر پڑتا ہے، تمہیں کچھ صبر سے کام لینا ہوگا۔ اور پھر اس دن کے بعد مراد صاحب پوری طرح خاموش ہو گئے اور اسی بات کا اس کی بیوی نے خوب فائدہ اٹھایا۔ وہ بری طرح اپنی منمانی کرنے لگی۔ کبھی کبھی تو مراد صاحب کو اس کی بات پر افسوس ہوتا کہ انہوں نے اس کی ماں کی پسند کو ٹھکرا کر اپنی مرضی سے شادی ہی کیوں کی۔ دراصل ان کی اور میمونہ کی محبت کی شادی تھی۔ میمونہ ان کے محلے دار تھی، وہ بچپن سے ہی انہیں دیکھتے آئے تھے، لیکن جب وہ جوان ہوئی تو مراد صاحب کے دل میں اتر گئی۔ مراد صاحب نے فیصلہ کیا وہ میمونہ سے شادی کریں گے، اور جب یہی بات انہوں نے اپنی والدہ کو بتائی کہ وہ میمونہ کو پسند کرتے ہیں اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی والدہ اور بہنوں نے صاف منع کر دیا اور وہ کہنے لگی کہ وہ لڑکی خوبصورت ضرور ہے لیکن اس کی سیرت اچھی نہیں ہے، نہ ہی وہ دیندار گھرانے سے ہے اور نہ ہی ان کے گھر میں لڑکیوں کو کوئی تربیت ہے۔ مراد صاحب کی والدہ کے لیے لڑکی کا دیندار ہونا بہت ضروری تھا اور انہوں نے مراد صاحب کے لیے لڑکی بھی پسند کر لی تھی، اس لیے بیٹے کو صاف لفظوں میں منع کر دیا۔ وہ کہنے لگی کسی کی بیٹی کا عیب نہیں نکالنا چاہیے، لیکن میمونہ اور اس کی بہنیں بہت ہی آوارہ قسم کی لڑکیاں ہیں، وہ ہر وقت دروازے پر لٹکی رہتی ہیں۔ میمونہ بھی تو ہر وقت دروازے پر ہی کھڑی رہتی ہے، لیکن اس وقت جوانی کا زور تھا۔ مراد صاحب بے انتہا میمونہ سے عشق کرتے تھے، انہیں اپنی ماں بہنوں کی باتیں سمجھ نہیں آئی تھیں۔ جب ماں نے بار بار سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا ماں جو بھی ہو آپ میری شادی کروا دیں۔ ماں اکلوتے بیٹے کی خواہش سے خاموش رہ گئیں۔ مراد صاحب کی شادی ہو گئی، لیکن جیسے ہی چند دن گزر گئے میمونہ کے رنگ پوری طرح کھل کر سامنے آ گئے۔ وہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگاتی تھی اور بنا بات کے جھگڑا کر دیتی اور ہر وقت اس کو بس گھر سے باہر جانے کی لگی رہتی۔ چند ہی مہینوں میں مراد صاحب کو میمونہ کی اصلیت کا پتہ چل چکا تھا۔ مراد صاحب شروع سے ہی نمازی اور پرہیزگار انسان تھے، لیکن میمونہ ایک وقت کی بھی نماز پڑھنا گوارا نہ کرتی۔ ہر وقت ناخنوں پر نیل پالش لگی رہتی، میک اپ اس کے چہرے پر بھرا ہوتا اور وہ کبھی چھت پر تو کبھی دروازے پر لٹکی رہتی۔ شروع میں تو اس بات پر کئی دفعہ ان سے جھگڑا بھی ہوا، لیکن میمونہ کے ماں باپ بہت سپورٹ کرتے تھے، اس لیے وہ اپنے گھر جا کر بیٹھ جایا کرتی۔ مراد صاحب اسے بار بار منا کر گھر سے واپس لے آتے اور پھر جب ایک کے بعد دوسری بیٹی کی پیدائش ہوئی، پھر ان کی ماں نے انہیں سمجھایا کہ بیٹیوں کے مستقبل پر ان چیزوں کا برا اثر پڑے گا۔ ماں باپ کی لڑائی بچوں کو بہت متاثر کرتی ہے، اور پھر مراد صاحب بیٹیوں کی وجہ سے خاموش ہو گئے، لیکن دن بدن ان کے گھر کی حالات خراب ہوتے چلے گئے۔ بوڑھی ماں گھر کا سارا کام کرتی اور اپنی پوتیوں کو بھی سنبھالتی۔ میمونہ کو تو اپنے سجنے اور سنورنے سے فرصت ہی نہ ملتی، اور یہ بیٹیاں بھی نہ جانے اس نے کیسے پیدا کی، ورنہ اس کا بس چلتا تو وہ کبھی بھی ماں نہ بنتی۔ اس کے لیے اس کی خوبصورتی سے بڑھ کر کچھ نہ تھا۔ جب ان کی ماں اپنے آخری وقت پر پہنچی تو بستر پر لگ گئیں۔ انہی دنوں گھر کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ مراد صاحب کو اس بات کا اچھی طرح سے احساس ہو گیا تھا کہ جب تک ان کا گھر ان کی اماں نے سنبھالا ہوا تھا تو ٹھیک تھا، چنانچہ ماں کا انتقال ہوا تو میمونہ اور بھی کھل کر منمانی کرنا شروع کرنے لگی، نہ ہی بیٹیوں پر توجہ دیتی اور نہ ہی گھر پر توجہ دیتی۔ محلے میں وہ کبھی کسی کے گھر چلی جاتی تو کبھی کسی کے گھر، اور کبھی کسی سہیلی کے ساتھ بازار کے لمبے چکر پر نکل جاتی، اور پیچھے سے مراد صاحب دفتر کے ساتھ گھر بھی سنبھالتے۔ کچھ عرصے تک ان کی بیٹیاں اسکول گئیں، اس کے بعد وہ بھی گھر بیٹھ گئیں۔ انہیں بھی ماں کی طرح ہر وقت تیار ہونے کا شوق تھا۔ بڑے بڑے ناخنوں پر نیل پالش لگائے، مہندی لگائے، وہ خود کو فلم کی ہیروئن سمجھتی تھیں، جبکہ مراد صاحب جانتے تھے کہ ان کی بیٹیاں دیندار اور نیک ہوں، مگر بیٹیوں پر ماں کی تربیت کا اثر تھا۔ وہ مراد صاحب سے بدتمیزی پر اتر آتی، اور اب ان کے رشتہ دار بھی اسی وجہ سے نہیں رہے، کیونکہ ہر کوئی میمونہ کی فطرت سے واقف تھا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ بیٹیوں کو بھی اپنے جیسا ہی پروان چڑھا رہی ہے، اور جس طرح میمونہ نے اپنے گھر کو نظر انداز کیا اسی طرح اس کی بیٹیاں بھی کریں گی، اور یہی وجہ تھی کہ مراد صاحب ہر وقت اسی فکر میں لگے رہتے۔ کبھی کبھی تو وہ سوچتے رہتے
کاش اپنی ماں کی بات مان کر وہ میمونہ جیسی عورت سے شادی ہی نہ کرتے تو آج ان کی زندگی ایک نارمل انسان جیسی بنتی۔ ایسے ہی فکروں میں ڈوبتے کئی دن نکل گئے اور پھر ایک دن دوپہر وہ دفتر کے کام سے جلدی نپٹا کر گھر واپس لوٹے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ گھر کے دروازے پر ایک غیر لڑکا کھڑا تھا اور ان کی بیٹی ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ مراد صاحب کو دیکھ کر وہ لڑکا فوراً وہاں سے کھسک گیا جبکہ ان کی بیٹی اندر دوڑ کر چلی آئی۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے بیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ وہ کون سا لڑکا تھا اور وہ کس سے باتیں کر رہی تھی، لیکن بیٹی خاموش رہی، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ سختی سے پوچھنے لگے تو ان کی بیوی آ گئی اور کہنے لگی، کیا بات ہے، گھر آتے ہی کیوں چلانا شروع کر دیا؟ ہر وقت بیٹیوں سے پولیس انسپکٹر کی طرح تفتیش نہ کیا کریں۔ مراد صاحب نے غصے میں کہا، جوان بیٹی کسی غیر لڑکے کے ساتھ دروازے پر کھڑی باتیں کر رہی تھی، کیا اس پر بھی سوال جواب نہ کروں؟ مراد صاحب کی بیوی عجیب نظروں سے انہیں دیکھ کر بولی، آپ نے بھی تو مجھے دروازے پر کھڑے دیکھ کر ہی پسند کیا تھا، تو پھر آج آپ کی بیٹیاں آپ کو کیوں بری لگ رہی ہیں؟ لڑکیوں کو تیار ہونے کا شوق ہوتا ہے، میں بھی اپنی جوانی میں ایسا ہی کیا کرتی تھی اور آپ نے مجھے ایسے ہی پسند کیا تھا۔ بیٹی کے سامنے ایسی باتیں سن کر مراد صاحب شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے، میں نے کبھی تم سے دروازے میں کھڑے ہو کر بات نہیں کی، تمہیں پسند ضرور کیا تھا لیکن فوراً ہی اپنے والدہ کو بھیج کر تم سے رشتہ طے کیا اور تمہیں عزت سے رخصت کروا کر لایا تھا۔ میں ایسا کوئی حرکت نہیں کر سکتا جس سے تمہارے ماں باپ کی بدنامی ہوتی، محلے کے اگر 10 لوگ دیکھ لیں تو کیا کہیں گے، اور پھر سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکا کون تھا جو بڑی دوپہر میں ایسے تمہارے دروازے پر کھڑا تھا۔ مراد صاحب کی بیٹی کہنے لگی، ابا وہ میری دوست کا بھائی تھا، کسی کام سے آیا تھا، آپ نے تو بلا وجہ ہی ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے، اور پھر اماں کے اشارے پر وہ ٹی وی کھول کر بیٹھ گئیں۔ مراد صاحب نے غصے سے ٹی وی کو دیکھا اور کہنے لگے، تم ہی کچھ ہوش کر لو، میں پہلے ہی ان کے رشتوں کی طرف سے بہت پریشان ہوں، ایسی حرکتیں کریں گی تو کیا کھاک ان کے رشتے آئیں گے؟ بیوی نے ایک نظر مراد صاحب پر ڈالی اور کہنے لگی، آپ ان کے رشتوں کی فکر نہ کریں، یہ اپنے لیے خود ہی لڑکے پسند کر لیں گی تو ہم انہیں رخصت کر دیں گے۔ ویسے بھی آج کل ماں باپ کی مرضی سے شادی کرنے کا دور نہیں رہا۔ ان کی بیوی خوب تیار تھی، کہنے لگی، میں ذرا پچھلی گلی میں اپنی سہیلی کی گھر جا رہی ہوں، ابھی جا کر آپ بھی آرام کر لیں اور بیٹیوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، جوان بچیوں کے پیچھے نہ پڑ جایا کریں۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل گئی تو مراد صاحب سوچنے لگے، کاش میں نے اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی کی ہوتی تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ یعنی اب اس بات کا بہت زیادہ پچھتاوا تھا ان کو۔ اس وقت انہوں نے اپنی ماں کی بات کیوں نہیں مانی؟ وہ جان گئے تھے کہ ان کی ماں ایک درویش عورت تھی اور وہ ان کو سمجھاتی تھی، لیکن مراد صاحب کے دماغ پر تو محبت کا بھوت سوار تھا، اور یہی وجہ تھی کہ انہیں اپنی ماں کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئی، اور آج جب وہ پچھتا رہے تھے تو ان کے پاس واپسی کا راستہ نہ تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تنہا رہ گئے تھے۔ باہر تینوں بیٹیاں زور و شور سے شور و گل مچانے لگی اور گانے چلا کر بیٹھی تھیں۔ مراد صاحب نے انہیں کچھ نہ کہا، لیکن عصر کی اذان ہوئی اور گانوں کی آواز کم نہ ہوئی تو وہ کمرے سے باہر نکل آئے اور پھر دیکھ کر ان کے قدموں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ ان کی بڑی بیٹی تیز آواز میں گانے چلا کر کسی بیہودہ قسم کے گانے پر بیہودہ رقص کرنے لگی، کبھی وہ کمر مٹکاتی تو کبھی سینہ دوپٹے سے بے نیاز اور تنگ لباس۔ مراد صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے ریموٹ چھینا اور ٹی وی بند کر دیا۔ غصے سے کہنے لگے، یہ میرا گھر ہے، کوئی طوائف خانہ نہیں، تم تینوں کو شرم نہیں آتی؟ یہ سننا تھا کہ بڑی بیٹی بدتمیزی سے بولی، ابا آپ ایسا کریں، مسجد میں ہی بستر لگا لیا کریں اور گھر نہ آیا کریں، آپ کو ہر وقت بس لیکچر دینا ہوتا ہے۔ بیٹی کی بات کو سن کر مراد صاحب اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگے کہ شریف گھرانے کی لڑکیاں ایسی حرکتیں نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، لیکن مراد صاحب کی بیٹی نے ان کی ایک نہ سنی اور کہنے لگی، اللہ مجھ سے ناراض ہوگا تو ہو، آپ کو کیا ہے، آپ جائیں، جا کر مسجد میں جا کر بیٹھ جائیں۔ اس نے دوبارہ ٹی وی چلایا اور بیٹھ گئی۔
ان کے سامنے سے رقص کرنے لگی۔ اس نے یہ بدتمیزی کرنا اپنی ماں سے ہی تو سیکھا تھا، کیونکہ ان کی ماں بھی تو جوانی میں ایسا ہی کیا کرتی تھی۔ وہ بھی غلطی کر کے کبھی شرمندہ نہ ہوتی، بلکہ سینہ تان کے ڈٹی رہتی۔ اب ان کی بیٹی نیلم نے بھی یہی کرنا شروع کر دیا۔ مراد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے گھر کو چھوڑا اور مسجد میں آ کر بیٹھ گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی ان کا گھر واپس جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ بس مسجد کے ایک پلر سے ٹیک لگائے رب سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اسی طرح ان کی بچیوں کو ہدایت مل جائے۔ اتنے میں محلے کا ایک لڑکا دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، مراد صاحب جلدی سے گھر جائیں، آنٹی نے آپ کو بلایا ہے۔ یہ سن کر مراد صاحب حیران ہوئے۔ کچھ دیر پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا، پھر اچانک کیا ہوا؟ اور جلدی سے مسجد سے نکل کر گھر پہنچے۔ ان کے دروازے پر 7-8 عورتیں کھڑی تھیں اور وہ سب حیران اور پریشان نظر آ رہی تھیں۔ مراد صاحب نے جگہ بنائی اور گھر کے اندر چلے گئے۔ ان کی بڑی بیٹی چیخیں مار مار کر رو رہی تھی، جبکہ چھوٹی بیٹیاں پریشانی سے اس کے پاس بیٹھی تھیں اور بیوی کے چہرے کے رنگ بھی اڑ گئے تھے۔ اور بڑی بیٹی چیخ چیخ کر ایک ہی بات کہہ رہی تھی، اماں سب کچھ اندھیرا ہے، سب کچھ اندھیرا ہے۔ مراد صاحب نے پوچھا کیا ہوا تو ان کی بیوی کہنے لگی، میں سہیلی کے گھر سے لوٹی تو مجھے بھی اس نے چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی۔ بیٹیوں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ اسے نظر آنا بند ہو گیا ہے۔ یہ سن کر مراد صاحب گھبرا کر جلدی سے باہر گئے اور گلی کے کونے والے ڈاکٹر کو بلا کر لے آئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو کہنے لگے، اس کی بینائی کے ساتھ ساتھ اس کو کچھ اور مسئلہ بھی ہوا ہے، انہیں کسی بڑے اسپیشلسٹ کو دکھانا پڑے گا۔ مراد صاحب اپنی الماری سے پیسے نکالے اور بیٹی کو ٹیکسی میں بٹھا کر بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اور جب چیک اپ ہوا تو پتہ چلا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی بینائی چلی گئی ہے۔ اور جب یہ بات ان کی بڑی بیٹی نے سنی تو اس کو دل کا اٹیک ہوا اور وہ انتقال کر گئی۔ مراد صاحب کو بیٹی سے لاکھ شکوہ ہے، لیکن وہ باپ تھے، انہیں اپنی بیٹی کی موت کا بہت دکھ تھا۔ وہ اسے اٹھا کر اپنے گھر لائے اور اپنی بیٹی کی تدفین کا اہتمام کرنے لگے۔ چنانچہ مراد صاحب کی بڑی بیٹی نیلم کی تدفین کی تیاری ہوئی۔ جب گھر والے اس کے جنازے کو اٹھانے لگے تو اس کا جنازہ بھاری پڑ گیا۔ بہت سارے لوگوں نے مل کر زور لگایا، لیکن پھر بھی اس کا جنازہ نہ اٹھا۔ پھر امام صاحب نے مراد صاحب سے پوچھا، یہ کون سا گناہ کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے اس کا جنازہ نہیں اٹھ رہا؟ چنانچہ مراد صاحب نے نظریں جھکا لی اور شرمندہ ہو کر امام صاحب کو بتانے لگے کہ ہر وقت ٹی وی پر بیٹھی رہتی تھی، نہ ہی اذانوں کا احترام کرتی تھی اور نہ ہی نمازیں پڑھتی تھی۔ میں جب بھی اس کو ٹی وی بند کرنے کا بولتا تو مجھ سے زبان چلاتی۔ اس پر یہ اس لیے عذاب آیا ہے اور اس کا جنازہ نہیں اٹھ رہا۔ چنانچہ امام صاحب نے کہا کہ اس جنازے پر ٹی وی کو بھی رکھ دو۔ جب ٹی وی کو اس کی لاش پر رکھا گیا تو اس کی لاش بھی اٹھ گئی۔ چنانچہ پھر ٹی وی کو اس کے لاش پر رکھ کر قبرستان لے جایا گیا اور وہاں پر جا کر اس کو ٹی وی کے ساتھ ہی قبر کے اندر دفن کر دیا گیا۔ چنانچہ جیسے ہی اس کے قبر کو کھودا گیا اور اس کو قبر میں رکھا گیا اور ساتھ میں ٹی وی کو بھی رکھا گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی قبر میں سے کئی سارے سانپ اکٹھا ہو گئے اور اس کو ڈنک مارنے لگے۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر مراد صاحب اور اس کی بیٹیاں ڈر گئیں اور کہنے لگی، نہ تو ہم نے کبھی اذانوں کا احترام کیا اور نہ آپ کی بات مانی، اس لیے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ چنانچہ پھر جیسے تیسے کر کے رشتہ داروں نے اس کی قبر پر مٹی ڈال دی اور اس کو دفنا کر گھر واپس آ گئے۔ لیکن مراد صاحب اور اس کی بیٹیاں یہ منظر کبھی بھول نہیں پا رہی تھیں اور وہ خوف کے مارے روئی جا رہی تھی اور رو رو کر اللہ سے دعائیں کر رہی تھی۔ وہ خوف خدا سے روئی جا رہی تھی۔ مراد صاحب کی بیٹیاں اپنے باپ سے کہنے لگی، ابا جان ہم شرمندہ ہیں، ابا جان ہمیں معاف کر دیں، ہمارے کیے کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ لیکن مراد صاحب اور اس کی بیٹیاں یہ منظر کبھی بھول نہیں پا رہی تھیں۔ لیکن مراد صاحب اپنی بڑی بیٹی کے لیے بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ ہر وقت اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے اور مراد صاحب کا کہنا ہے کہ میں ہر وقت اپنی بڑی بیٹی کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں، اور جو کوئی شخص یہ واقعہ سن رہا ہے اس سے بھی میری یہی التجا کرتا ہوں
کہ وہ بھی میری بیٹی کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یہ عذاب ہٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اذانوں کا احترام کرنے، 5 وقت کی نماز پڑھنے، تلاوت کرنے اور پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ کو آج کا واقعہ کیسا لگا نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔